یہ وہ منظر ہے جس کو دیکھنے کی عقیدت مند حسرت رکھتے ہیں۔ دو قصبے رونا اور پرارا سے نکلنے والی ندیوں کا سنگم ٹھیک اس روضہ پاک کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ بھی کیا قافلہ تھا جس پر لوگ رشک کرتے ہیں۔ اللہ والوں کا قافلہ جو دلی سے چلا تھا۔ یوں تو دولت آباد میں 5ویں صدی میں حضرت سید محمد مومن عارف بابا، اس کے بعد 644 میں حضرت شاہ جلال الدین گنج روا سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد محبوب ربانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے حضرت شاہ منتظم الدین زری زر بخش کو 700 مریدوں کے ساتھ ملک دکن میں بندگان خدا کی ہدایت و ارشاد کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ جب منتظم الدین زری بخش رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، خلد آباد سے ہزاروں کلومیٹر دور دلی میں شیخ المشائخ نظام الدین اولیاء اور برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے وضو بنانے ایک ساتھ بیٹھے، تب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، منتظم الدین رحمۃ اللہ علیہ کیا تمہارے بھائی تھے؟ اور جانشینی کے طور پر برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کو خلد آباد جانے کا حکم دیا۔ 2 دن بعد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کو طلب فرما کر خلد آباد جانے کا وعدہ یاد دلایا، تو برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آگ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر یہ مجلس، یہ لوگ۔ تبھی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لے جاؤ یہ ساری مجلس، یہ لوگ۔ دراصل برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر سے اس قدر محبت و الفت تھی کہ ان کو چھوڑ کر جانے کا وہ ذہن نہیں بنا پا رہے تھے۔ اور پھر 700 اللہ والوں کا قافلہ خلد آباد کے لیے روانہ ہوا۔ ان میں پالکی نشین بھی تھے، اس لیے اللہ والوں کا یہ قافلہ 700 پالکی والوں کا قافلے کے نام سے بھی مشہور ہے۔ نیو یارک یونیورسٹی سے چھپی کتاب ایکسٹرنل گارڈن مسٹیزم اینڈ پالیٹکس ایٹ ساؤتھ ایشین صوفی سینٹر کے صفحہ نمبر 228 اور 229 پر خلد آباد کے صافیوں کی تواریخ اور خلد آباد ایک معتبر مقام سے جو حوالے شائع ہوئے ہیں، اس سے اس دور کے حالات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس سرگزشت ازلی و ابدالی میں گلستان میں راوی لکھتا ہے کہ اس وقت برہانپور میں بنیادی خیراتی اداروں کا زور جاری تھا۔ کتاب میں ان اداروں کے بیان کو شاعرانہ بنات پیش کیا گیا ہے۔ فارسی کتاب فتح الاولیاء میں ان واقعات کی عظمت، اہمیت اور جذبات کی قدردانی سے ایسا سما باندھا گیا ہے کہ بے اختیار دل میں اتر جاتا ہے۔ جس میں ہاتھی کے قصے کو شاہانہ انداز سے پیش کیا گیا ہے، اس میں مقامی ندیوں پر ایک سائی سلسلے سے متعلق کامیابی و کامرانی اور اس کے مستقبل کے بارے میں پیشگوئی بھی شامل ہے۔ اسی دور میں برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ دلی سے دولت آباد سفر کے دوران تاپتی ندی کے وسط میں واقع
ایک پتھر کے اوپر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہیں موقع محل ہی پر کسی پوشیدہ چیز کی نشاندہی میں کمال حاصل تھا۔ زید و ریاضت کے دوران برہانپور شہر کے مستقبل کے بارے میں بشارت ہوتی اور وہ اس شہر کی عظمت، اہمیت اور واقعات کے تعلق سے پیش گوئی کرتے۔ اب آئیے اس متن کی طرف جس میں ہاتک، مراٹھی زبان کا لفظ معنی پتھر کا ہاتھی کا ذکر ہے۔ 1601 عیسوی میں مغل حکمراں اکبر اعظم نے برہانپور پر حملہ کر کے اسے فتح کیا تو اسے یہ شبہ سے رغبت پیدا ہوئی اور اپنے فتح کی یادگار کے طور پر اسے سنگ تراش ماہروں سے پتھر کو ہاتھی بنا دیا، اسے رنگ و روغن سے آراستہ کیا۔ 17ویں صدی کے آثمی قصوں سے یہ قیمتی سرمایہ اخذ ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سید برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی نے حقیقت کا روپ دھار لیا ہے کہ فاروقی خاندان کا شاہی سلسلہ اس وقت ختم ہوگا جب یہ پتھر ہاتھی کی شکل اختیار کرے گا۔ یہاں اس پیش گوئی کا متن بہت اہم سمجھا جاتا ہے جو فاروقی سلاطین کے بارے میں تھا۔ 1601 عیسوی میں جب مغلوں نے خاندیش کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور فاروقی نشانیوں و علامات کو ضم کیا، تمام اختیارات اپنے ہاتھوں میں لیے، اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں آتا ہے کہ ان قصوں میں مغلوں کی دلچسپی سے آنے والے واقعات کا رنگ بخوبی دکھائی دیتا ہے۔ پتھر کے ہاتھی کا بننا ذو معنی رکھتا ہے جو مغل حکمرانوں کے مکمل قبضے اور بے حد طاقتور ہونے کی پیشگوئی کرتا ہے۔ پتھر کے ہاتھی سے اکبر کی مکمل اور مضبوط طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ پتھر کے اندر ہاتھی جیسی طاقت کو اکبر بادشاہ نے دل و جان سے پہچانا۔ ندی کی اس تاریخی واقعے سے متاثر ہو کر اس نے یہاں آباد کاری شروع کی۔ اس نے مقامی بزرگوں اور دلچسپی رکھنے والے حضرات کی رائے سے ندی کے اطراف زمین کو صاف کر کے اسے ہموار بنایا اور اسے مراٹھی کلچر کے لیے نمونہ بنایا۔ 17ویں صدی میں آئے یورپین سیاحوں نے پتھر کے ہاتھی کو دیکھا۔ ہندو اس کی پوجا کرتے دیکھ کر انہوں نے اکبر کے ایجاد کردہ دین الہی کا حوالہ دیا جس میں ہندو مسلم تفریق کو مٹانے کی کوشش کی گئی تھی۔ مغل حکمرانوں نے خاندیش بھر میں الفاظ اور منشا دونوں کے پیش نظر صوفی اور سنتوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی۔ اس نئے مذہب پر چلنے والے کو مالی امداد کے ساتھ ساتھ ہمت افزائی بھی کی گئی۔ پتھر کے ہاتھی اور ان ندیوں کے حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ صوفی روایات اور درجات کے تحت عدل بدل ہونے پر برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پے در پے اس جگہ کا جانشین وہ ہو سکتا تھا جو انہی جیسا صحیح النسل آثمی اثرات کو زائل کرنے والا اور کتابی نقطۂ نظر سے برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی خلدآباد کی وہ تعلیمات جو خاص طور پر صوفی حضرات کے لیے جازب پہنچے تھے اور وہ قوت جو برہانپور سے دولت آباد منتقل کرنے میں صرف ہوئی، ان صوفیانہ تعلیم کو عام کرنے والا ہو۔ حالانکہ ان کے مقبرے کی وقتاً فوقتاً زیارت، یاد حق کی مشغولی، یکسوئی سرگرمی اور درد محبت کی یاد
تر و تازہ کر دیتی ہے۔ جانشینی میں سر فہرست سید حافظ صلاح الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کی پیدائش کی پیشن گوئی خود برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ فتح الاولیاء نامی کتاب میں درج ہے کہ جس وقت دلی میں برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کو کوچ کر جانے کا حکم ہوا، ان کے مرشد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے من جملہ ہدایت و نصیحت کے ساتھ برہان الدین کے سپرد ایک ذمہ داری سونپی کہ دولت آباد پہنچنے پر اپنے مرشد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی جو عائشہ کے نام سے معروف ہے، ان کی خدمت میں کسی قسم کی غفلت نہ کرنا، پوری خبرگیری لے کر اطمینان کرنا۔ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام کے آگے غریب صرف نام ہی نہیں بلکہ کام بھی ایسا نام کی لاج رکھنا، بی بی عائشہ کی دیکھ بھال کے لیے اپنی مرشد کی بات سر آنکھوں پر رکھ کر قبول کیا اور اس کی تکمیل کی۔ دولت آباد کوچ کر جانے کے بعد برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول ہر ہفتہ جمعہ کی نماز کے بعد بی بی عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ان کی ایک صاحبزادی بھی تھی جس کا نام بی بی عابدہ تھا، جو اپنے نانا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی صفات رکھتی تھی، ہمیشہ سیاہ لباس ملبوس کرتی تھی۔ ایک دن ماجرا یہ ہوا کہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں پہنچے تو آپ نے صاحبزادی کو دیکھ کر تبسم فرمایا۔ والدہ ماجدہ کی تیز نگاہوں نے یہ دیکھ کر ملتاجی زبان میں پوچھا، اسن دیکھے دسن ضرورت پڑی ہے؟ صاحبزادی کی طرف ایسے دیکھنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ تو برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ لرز گئے، بڑی انکساری سے کہا، بارگاہ کا یہ ادنا غلام، مجھ میں یہ طاقت کہاں کہ صاحبزادی کی شان میں گستاخی کروں۔ بات یہ ہے کہ میں نے صاحبزادی کے شکم مبارک میں ایک ولی کو دیکھا جو مجھے سلام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے مجھے تعجب ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ صاحبزادی غیر شادی شدہ ہیں۔ اس بات پر میرے دماغ میں اعجاز آفرین صدائیں گونجنے لگیں کہ کیا یہ ولی بغیر والد کے مثل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہوں گے؟ یہی میرے تبسم کی وجہ تھی۔ چاہے آنا ہی کام میرے سید پہ لاکھوں سلام۔ اس بات سے ماں بیٹی چونکہ آگاہ ہو چکی تھی، وہ بہت حیران ہوئی۔ بی بی صاحبہ اسی وقت برہان الدین غریب سے فرمایا، آپ استخارہ کر کے دیکھیے کہ صاحبزادی کو شوہر نصیب ہوگا یا نہیں۔ حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے جمعہ کا وعدہ کیا، لیکن صاحبزادی نے کہا، میں آج خود ہی استخارہ کر کے جواب دیتی ہوں۔ صبح کی نماز کے بعد والدہ ماجدہ سے کہا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ عنقریب ایک صحیح النسل فلاں شکل و صورت کا شخص ان کے در پر حاضر دیں گا، انہی سے میرا نکاح ہوگا اور کچھ دنوں بعد ہی ایک نیک کامل شخص
جیسا کہ صاحبزادی نے بتایا تھا، 2-3 خادموں کے ساتھ تشریف لائے اور نکاح کا پیغام دیا۔ اس کے جواب کے لیے میں ٹھہروں یا دوبارہ آؤں؟ بی بی عائشہ نے ایک بوریا اندر سے انہیں بیٹھنے کے لیے دیا اور کہا، سفر سے آئے ہو، تھوڑا آرام کر لو، پھر چین سے بات ہوگی۔ پھر بابا برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کو بلوا کر سب حال سنایا۔ بابا نے غیب باطنی سے پہچان کر مصافحہ کیا۔ بعد میں بی بی عائشہ کے پاس پہنچے اور مشورے سے نکاح کا وقت مقرر کیا۔ وقت تو طے ہو گیا، مگر یہ حال تھا کہ بدن پر کے کپڑے کے سوا دوسرا کوئی بھی سامان نہ تھا۔ اس سبب سے بی بی عابدہ کا لباس اتار کر دھونے کے لیے حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیا۔ حضرت لباس دھونے کے لیے نکلے تھے کہ مریدوں کو یہ سب معلوم ہونے پر نکاح کا پورا سامان مہیا کر دیا۔ پھر صاحبزادی کا نکاح ان صاحب کے ساتھ پڑھایا۔ ان کا نام سید ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ نکاح کے 3 دن بعد ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے رخصت چاہی۔ شادی کے 3 دن بعد دلہن نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کی رضا اور خوشی کے لیے اور اس کے باعث میری 3 دنوں کی نوافل ادا نہ ہو سکی۔ اب اگر مرضی مبارک ہو تو پہلے جس حال میں تھی اسی طرح دن گزاروں۔ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خود چاہتا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں سیر اور دیار میں خدا تعالیٰ کی صفات کا تماشا دیکھوں اور علم دین کی تحصیل اور اپنے نفس کی تجویز میں مشغول ہو جاؤں۔ میرے رکنے کی جو غرض تھی خدا تعالیٰ نے پوری کر دی۔ صاحبزادی نے کہا، میں حافظ قرآن ہوں اور یہ لڑکا جس کی ولایت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں حضرت برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ بچہ جب تک قرآن حفظ نہ کرے گا پیدا نہ ہوگا۔ مبادا قرآن پاک کے حفظ ہونے میں ایک وقت معین درکار ہے۔ مدت معین سے اگر وقت زائد ہوگا تو لوگ متہم کریں گے، اس لیے آپ ہمسایوں اور رشتہ داروں کو اس سے پوشیدہ راز سے آگاہی کر دیجیے اور اپنا سفر اختیار کیجیے۔ حضرت سید ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے محلے والوں کو تمام باتوں سے آگاہ کیا اور قبل تولید بچے کا نام سید علاء الدین رکھ کر سفر اختیار کیا۔ کیوں نہ ہو کوئی نازا تیری ذات اعلیٰ ہے، تم مادر سکم حافظ نہ کوئی مثالی ہے۔ حسب بشارت جب سید علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو ہر کسی نے ان کے لیے تحفے طوائف عقیقے کے وقت پیش کیے، سوائے برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آپ نے معذرت کی کہ میں دنیاوی اسباب سے بے نوا مفلس ہوں، میرے پاس اس مبارک موقع پر پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر بی بی عائشہ نانی نے عذرائے خوشی طبعی فرمایا، آپ تو پورے دکن کے صاحب ولایت ہیں، تو پھر اپنے آپ کو بے نوائی اور مفلسی سے کیوں منسوب کرتے ہیں؟ اس بات پر خوش استواری سے منکی پٹن جو پیڈھن کہلاتا ہے
کی ولایت بچے کے حوالے کر دی اور مستقبل میں پورا خاندان حوالے کر دیا۔ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ نے مزید پیشن گوئی کی کہ کسی بھی قیمت پر یہ بچہ مذہب اسلام کا ولی بنے گا۔ ابتدا میں یہ بچہ اپنا وقت فضول خرچ کرتا، مگر وہ وقت بھی آیا جب انہوں نے پچھتاوا کر کے اپنا سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزارنے لگے۔ زید و ریاضت کر کے اللہ سے ایسے لو لگایا کہ جب اعتکاف میں بیٹھے تو افطار کے وقت صرف نصف کھجور اور چند گھونٹ پانی کے پیتے تھے۔ چند سالوں کے بعد والدہ نے جب اعتکاف سے باہر نکالا تو ان پر محویت طاری تھی، جس میں عطر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا۔ نہیں معلوم وہ کب آئیں گے میرے آقا، دل کا دروازہ سدا ہم نے کھلا رکھا ہے، کون جائے گا بھلا اور کسی محفل میں، میرے مرشد نے میرے دل کو سجا رکھا ہے، کوئی جبتا ہی نہیں اب میری نگاہوں میں، میرے ساقی نے مجھے جام پلا رکھا ہے۔ جب لوگوں نے حضرت علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زہد و تقوی کا یہ عالم دیکھا تو بیت کی غرض سے آنے لگے۔ جب عقیدت مندوں کا ہجوم بڑھنے لگا اور لوگ مجبور کرنے لگے تو حضرت نے سبوں سے کہا، جس وقت مجھے حضرت رکن الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا اختیار اجازت نامہ خرقہ پہنچے گا اور جس کسی کا حصہ میرے سلسلے میں ہوگا اسے داخل بیت کر لوں گا۔ مقبول نبی حسین ولی سید ہیں علاء الدین ولی، مسعود شکر گنج بابا کے ہر محفل بہار چمن کی کلی۔ حضرت نظام الدین ادریس رحمۃ اللہ علیہ جو دولہ کے نام سے مشہور ہوئے، وہ رونا پرارا کے خدام کے مرشد اعلیٰ بھی ہیں۔ عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے، جبکہ اونچے قد کے بڑے طاقتور جسم کے مالک تھے۔ وہ ہاتھوں میں بڑی کمان اور پتھر کا گولا لیے پیر کامل کی تلاش میں جنگل بیابانوں میں پھرا کرتے اور دل میں ٹھان رکھی تھی، جو شخص مجھے اپنے نام سے پکارے گا اور ان کی باطنی روح وہ جان کو پہچانے گا، اسے مرشد بنا لوں گا۔ خود کو اسی طرز میں سیر و دیار کے مشائخ کے پاس پہنچتے۔ ایک مرتبہ اسی حلیے میں بازیگری کرتے ہوئے دولت آباد میں سید علاء الدین کے در پر پہنچے تو آپ نے فراست باطنی سے پہچان کر کہا، یہ طلب مولا ہے، اور اپنے آپ کو بازیگری کے روپ میں چھپائے مرشد کامل اور خدائے تعالیٰ کی جستجو کرتا ہے۔ فرمایا، اے نظام الدین ادریس، یہ کیا دنیاوی لباس پہن رکھا ہے اور طلب مولا ہو کر بھی اپنا وقت یوں ضائع کر رہا ہے؟ یہ سننا تھا کہ نظام الدین ادریس رحمۃ اللہ علیہ کی مراد بر آئی۔ دونوں ہاتھوں میں جو تیر کمان اور گولا تھا وہ پھینک دیا اور سر کو قدموں پر جھکا کر عرض کیا کہ عرصہ دراز سے اسی تمنا میں پھر رہا ہوں کہ جو شخص مجھے پہچانے اور طالب صدق کو جانے تو میں اس سے بیعت کر لوں گا اور علم حقیقی اسی کے آشیانے سے حاصل کروں گا۔ الحمدللہ بعد مدت کے گوہر مقصود ہاتھ آیا اور میں اپنی مراد کو پہنچا۔
امید ہے کہ اب آپ مجھے اپنے حلقۂ فلاحی میں داخل کریں گے۔ حقیقت منکشف ہو جانے پر نظام الدین ادریس کو دوبارہ کہیں جانے کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔